بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ناظرین مکرم، آج اس ہستی کا ذکر خیر کرنے کی سعادت ہم حاصل کر رہے ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک، حدیث پاک اور ہمارا پورا دینی لٹریچر بھرا ہوا ہے۔ ان کی عظمت، شان، فضائل اور ایسا شرف اور ایسی افضلیت ان کے حصہ میں قسام ازل میں لکھی ہے جو کہ انبیاء اور رسل علیہم الصلوات و تسلیمات کے بعد کسی اور شخص اور انسان کے حصے میں نہیں آئی، اور وہ ذات پاک، وہ ہستی، وہ شخصیت ہیں افضل الخلق بعد الرسل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو خلیفۃ الرسول بلا فصل ہیں اور افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں۔ آپ کا اسم گرامی عبداللہ بن عثمان اور آپ کے والد گرامی حضرت ابو قحافہ عثمان بن عامر رضی اللہ تعالی، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ ام الخیر سلمہ بنت صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واحد صحابی ہیں ناظرین مکرم جن کے والدین یعنی مہاجرین صحابہ میں جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے، جن کے دو والدین کو دونوں کو صحابیت کا شرف حاصل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نسبی تعلق ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 واسطوں سے ملتا ہے۔ اٹھا کر دیکھ لو بے شک قریشی ہاشمی شجرہ، اٹھا کر دیکھ لو بے شک قریشی ہاشمی شجرہ، نبی کے ساتھ ملتا ہے نسب صدیق اکبر کا، اور مقام و مرتبہ دیکھا عجب صدیق اکبر کا، فرشتوں کے دلوں میں ہے ادب صدیق اکبر کا۔ حضرت علامہ اقبال نے بھی بارگاہ صدیقیت میں اپنی عقیدت کا والہانہ اظہار کیا، کہتے ہیں امن الناس بر مولائے ما، کلیم اول سینائے ما، ہمت او کشت ملت را چو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ گویا پوری سوانے جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سے ایک شعر میں سمودی ہے شاعر مشرق نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر مکہ میں پیدا ہوئے ہیں، اور قریش کی جو شاخ بنو تیم بن مرہ بن کعب ہے اس سے آپ کا تعلق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسب کے ساتھ بھی یوں 5ویں پشت میں مرہ بن کعب پہ آپ کا نسب مل جاتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نبی رحمت امام الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت کی ایک عجیب جھلک نظر آتی ہے اور ایک عکس نظر آتا ہے، جسے قدرت نے انہیں بنایا ہی اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی معیت و مصاحبت اور خدمت کے لیے تھا۔ ایسی طبعی مناسبت جو ہے وہ کسبی طور پہ نصیب نہیں ہو سکتی، لہٰذا پیدائشی طور پر بھی ہی آپ کے اندر وہ اوصاف حمیدہ موجود تھے، وہ خصائل حمیدہ موجود تھے جو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہے۔ یعنی حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وہ الفاظ آپ کتب حدیث و سیر میں دیکھیں جو انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اس وقت ارشاد فرمائے جب غار حرا سے پہلی وحی کے نزول کے بعد آپ اضطراب کی کیفیت میں گھر میں تشریف لائے تھے، اور وہی ملتے جلتے الفاظ ہیں جو ابن الداغنہ نے مکہ شہر کے چوراہے میں کھڑے ہو کے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہے۔ جو صداقت، جو امانت، جو دیانت، جو للہیت، جو خدمت خلق، جو غریبوں کا ملجا و ماوا ہونا اور بے کسوں کا کس ہونا اور بیچاروں کی چارہ سازی کرنا، یہ سارا اس کا مفہوم اور خلاصہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ بہت اختصار کے ساتھ چونکہ ہم نے بارگاہ صدیقیت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنا ہے تو آپ کا ایک سوا نہیں خاکہ آپ کی
سیرت مبارکہ کا ایک عکس آج کی اس نشست میں ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ تک پہنچے۔ اور یہ ناظرین مکرم اس لیے بھی ہے، بعض ہستیاں ہیں ہم ان کا ذکر برکت کے لیے عقیدت میں ثواب کے طور پہ کرتے ہیں، لیکن یہ وہ ہستی نہیں ہے، یہ وہ ہستی ہے جس کو جاننے پر اور ماننے پر ہم شرعاً مامور ہیں، جن کی معرفت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس کے بغیر ہم اپنے دینی جو تقاضے ہیں اس کو نہ پورا کر سکتے ہیں نہ اس پہ پورا اتر سکتے ہیں۔ ان کی اتباع پر، اطاعت پر ہم مامور ہیں، لہذا پہلی شرط یہ ہے کہ ان کو جانا جائے، اور اس سبق کو دہرایا جائے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، جانا جائے پھر مانا جائے، تو ماننے میں بھی بڑی آسانی اور سہولت ہو جاتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی اسی زمانے میں عبداللہ رکھا گیا ہے جب مکہ میں بیت اللہ میں 360 بت پڑے ہوئے تھے، اور یہ تاثر غلط ہے محققین کے نزدیک کہ آپ کا نام پہلے کچھ اور رکھا گیا تھا اور بعد میں عبداللہ رکھا گیا، ایسا نہیں ہے۔ محققین نے کہا کہ آپ کا نام پیدائشی طور پہ والدین نے ہی عبداللہ رکھا تھا، تو عبداللہ بن عثمان ابی قحافہ رضی اللہ عنہ آپ کے والد گرامی، یہ بعد میں مکہ فتح مکہ کے وقت یہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور شرف صحابیت سے مشرف ہوئے تھے۔ اسی طرح آپ کا ایک اسم گرامی عتیق بھی بتایا گیا، اور حدیث پاک میں یہ الفاظ ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی شریف اور دیگر کتب میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا تھا انت عتیق اللہ من النار۔ اس دن سے پھر آپ کو ادب اور تعظیم میں صحابہ کرام عتیق کہہ کر بھی پکارا کرتے تھے، یعنی نار جہنم سے ہمیشہ کے لیے جسے آزاد کر دیا گیا ہو۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو فضائل ہیں اور جو آپ کے خصائل سیرت نگاروں نے لکھے اور بیان کیے ہیں، ان پہ جب آپ نظر دوڑائیں تو آپ کی صداقت، صدیقیت، اس حوالے سے بھی یعنی بچپن سے ہی گویا طبعی طور پر ہی بتوں کی پرستش سے نفور تھے، اور اس وقت جو معاشرے میں پائی جانے والی عام برائیاں تھیں اس وقت تو ان کو برائیاں سمجھا بھی نہیں جاتا تھا، یعنی شراب نوشی تھی، قتل و غارت تھا، جہالت تھی، بدکاری تھی، اور پتہ نہیں کیا کیا تھا۔ اس زمانے میں اگرچہ تہذیبی اور ثقافتی سطح پر عرب کلچر میں کچھ خوبیاں بھی موجود تھیں، سخاوت تھی، اور اسی طرح دیانت تھی، اس طرح وعدے کا پڑا پاس کرتے تھے، اور ایک تسلب اور قومیت کا تعصب بھی ان کے اندر، یعنی کچھ چیزیں تھیں بطور خوبی خامی دونوں کے لیے جاتی تھیں، کوئی خوبیاں تھیں کچھ خامیاں تھیں، لیکن اللہ تعالی نے یار غار و مزار ہونے کا شرف جس ہستی کو بخشنا تھا، ان کو ان ساری قباحتوں سے محفوظ رکھا ہوا تھا۔ حتیٰ کہ آپ کے بچپن کا بڑا مشہور واقعہ ہے، بچپن میں آپ کے والد صاحب آپ کو بت خانے میں لے گئے، جیسے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کا واقعہ۔ تو جب بتوں کے پاس لے گئے پرستش کے لیے، تو آپ نے پوچھا کہ ابا جان یہ کون ہیں؟ ان کا یہ ہمارے حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، ہمارے معبود ہیں، ان کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک پتھر اٹھایا، کنکر اٹھایا، اور بڑا جو بت تھا اس کو مارا اس کی ناک پہ، تو اس کی ناک ٹوٹ گئی، یعنی چہرہ اتنا حصہ جو تھا وہ ٹوٹ گیا اس بت کا۔ تو والد بہت ناراض ہوئے، خفا ہوئے کہ یہ کیا کیا تم نے؟ تو آپ کی ذرا مزاج میں جو وحدانیت کا جو ذوق تھا اور جو طبعی توحید پرستی تھی، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے پر جو ایمان تھا، اس کا ایک بچپن کا مظاہرہ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ اس ہستی کے ایمان اور عقیدے کی جو رسوخ ہے اور پختگی ہے وہ کس درجے کا ہے۔ آپ نے فرمایا ابا جان میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ جو بت ہے یہ اپنے آپ کو مجھ سے بھی بچا سکتا ہے کہ نہیں، کسی اور سے مجھے بچانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے ائمہ سیر، تمام صحابہ، تابعین اور جو اہل علم و فکر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائش سے لے کے وصال تک
کوئی لمحہ بھی آپ کا حالت ایمان سے خالی نہیں گزرا۔ اس لیے بھی امام ابن حجر ہیثمی نے کہا کہ آپ کو بھی کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے، جیسے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ ٹائٹل بولا جاتا ہے، ایسے ہی آپ کی پیشانی کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے غیر کی پرستش سے اور ما سوی اللہ کی پوجا سے محفوظ رکھا۔ یعنی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا بھی یہ خاصہ ہے کہ بچپن سے لے کر آخر تک کبھی بھی، یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی، حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے بھی کسی بت کے آگے اپنا ماتھا نہیں ٹیکا اور سر نہیں جھکایا۔ ایسے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خصائص میں بھی یہ لکھا ہے۔ تو اسی طرح حضور علیہ السلام سے بچپن سے دوستی تھی، سفر میں بھی گئے، وہاں بھی وہ مناظر دیکھے۔ 18 سال کی عمر میں نکلے، جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 18 سال تھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 20 سال تھی، یہ نکلے، حضور علیہ السلام کے ساتھ شام کا سفر کیا۔ اس وقت بھی جو احوال و کیفیات تھے وہ دیکھے، وہاں راہبوں کے تاثرات سنے اور دیکھے، اور حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت کے ایسے ایسے مظاہرے دیکھے، پتھروں کا جھکنا، درختوں کا سجدہ کرنا، اور بڑے بڑے پادریوں اور راہبوں کا کے اظہار عقیدت کرنا اور پیشین گوئیاں کرنا حضور علیہ السلام کے چہرہ اقدس و انور کو دیکھ کے کہ یہ خاتم النبیین ہوں گے اور ھذا سید ھذہ الامہ، یہ جو ذات ہے اس امت کے سردار ہیں اور سید العالمین۔ اس طرح کی بشارتیں چونکہ تورات و انجیل میں تھیں، تو ان اسفار میں جو شام اور دمشق اور ان علاقوں میں، یمن میں، اس زمانے چونکہ یہ تاجر لوگ تھے، بزنس کرتے تھے، تو آپ کو موقع ملا، دیکھا حضور علیہ السلام کی شان و عظمت کو دیکھا۔ پھر خواب دیکھا اپنے شام کے سفر میں، جب حضور علیہ السلام نے مکہ معظمہ میں اعلان نبوت فرمایا۔ یہ بھی بڑا اہم واقعہ ہے۔ وہاں خواب میں دیکھا کہ بدر کامل 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، اور میری آغوش میں آ گیا اتر کے۔ باہر نکلے، پوچھا کہ یہاں کوئی اہل کتاب میں سے کوئی عالم یا راہب ہیں؟ تو جب پتہ چلا اور وہاں پہنچے، اور بعض روایات کے مطابق کوئی 250 سال 250 سالہ عمر کا ایک راہب آپ کو ملا، ستیح نامی۔ اس کو آپ نے اپنا خواب سنایا تو اس نے حیرت سے آپ کو دیکھا اور پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ فرمایا، اور بعض میں ہے کہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ تم حرم کے رہنے والے ہو؟ خود ہی پوچھا، فرمایا ہاں۔ مکی ہو؟ جی ہاں۔ اس طرح سے جب تعارف ہوا سارا، مکہ کے ہو اور حرم کے ہو، یہ سارا تعارف ہو گیا، تو پھر اس شخص نے کہا کہ یہ خواب تمہارے سوا کوئی اور دیکھ نہیں سکتا، اس لیے کہ تمہارے شہر مکہ میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا، اور تم پہلے شخص ہوگے جو ان کی تصدیق کرے گا، ان کی نبوت و رسالت کا اقرار و اعلان کرے گا، ان کا وزیر و مشیر اور ان کا معاون خصوصی اور ان کا مصاحب ہوگا۔ یہ بشارتیں اور خواب تھے۔ اور ساتھ ہی اس راہب نے اپنی کہی ہوئی ایک نعت کے اشعار بھی جو کتابوں کے اندر درج ہیں، سیرت کی کتابوں میں، تاریخ دمشق جیسی اور بڑی اور سیرت کی کتابوں میں، وہ آپ کو پیش کیے کہ میں اتنا ضعیف اور بوڑھا اور معذور ہو چکا ہوں کہ اب خود تو چل کے جا نہیں سکتا، تو میری طرف سے یہ ہدیہ عقیدت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنا۔ چنانچہ وہ نعتی اشعار بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیے۔ تو جب حضور علیہ السلام سے چونکہ تعلق ایسا تھا، محبت ایسی تھی اور دوستی ایسی تھی، اثار کا اور اخلاص کا جذبہ اس درجے کا تھا کہ جب مخالفت شروع ہوئی، تکلیفیں پہنچائی گئیں اعلان نبوت کے بعد حضور علیہ السلام کو، تو وہاں بھی جو شخص اسلام کی پہلی ڈھال بنا، یعنی اولیت اور سبقت جو ہے، وہ قسام ازل نے ہمیشہ کے لیے آپ کے لوہے تقدیر میں لکھ دی تھی۔ جہاں دیکھیں آپ حضور علیہ السلام کے ساتھ، جو اقبال نے کہا ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، جس موقع پر بھی دیکھو ثانی اثنین ہی نظر آئیں گے۔ قرآن نے بھی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہا ہے، یعنی محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ جو دوسرا ہوتا ہے ہمیشہ، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ تو وہاں بھی جب اعلان ہوا، مخالفت ہوئی، لوگوں نے، ابو جہل نے اور کفار و مشرکین مکہ نے جب مخالفت کی، تکلیفیں پہنچائی، حضور علیہ السلام کو انکار کیا آپ کی دعوت کا، تو وہاں بھی جو ہستی سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کے ترجمان اور معاون کے طور پہ کھڑی ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ واقعہ معراج کا جب انکار ہوا،
وہاں بھی آپ نے تصدیق و اقرار فرمایا۔ جب مکہ میں حرم کعبہ میں آپ پر حملہ کیا گیا اور حضور علیہ السلام کو کفار نے تکلیف پہنچائی، وہاں بھی ڈھال بن کے سب سے پہلے جس نے زخم کھایا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہٰذا قرآن نے جو ہمیں کہا تھا کہ یہ جو ہستیاں ہیں، یہ جو شخصیات ہیں، ان کی پیروی کرو، ان کو فالو کرو، ان کے نقش قدم پر چلو تاکہ دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکو۔ ناظرین مکرم، یہ وہ ذوات قدسیہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تو خلافت راشدہ کے سردار بھی چونکہ آپ ہیں، لہٰذا امت معمور ہے کہ ان ہستیوں کی معرفت حاصل کرے، ان کو جانے، ان کو پہچانے اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارے۔ مولا کریم بارگاہ صدیقیت کے فیوزات سے ہم سب کو، عالم اسلام کو اور امت مسلمہ کو بہر یاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔